قرآن میں ایک حمان نامی انسان کا ذکر آیا ہے جو کہ ایک فرعون کے منسٹر میں سے ایک منسٹر تھا۔ حمان لفظ قرآن میں 6 بار آیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فرعون نے حمان کو ایک ٹاور بلڈ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس حمان نامی شخص کا ذکر بائبل میں بھی ہے، لیکن بائبل میں بتایا گیا ہے کہ حمان فرعون کے انڈر نہیں بلکہ ایک بادشاہ کے انڈر کام کرتا تھا جو کہ فرعون سے 1000 سال بعد بیبیلونیم میں رہتا تھا، نہ کہ مصر میں۔ عیسائی اسکالرز نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگایا ہے کہ یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کتابوں سے کاپی کیا ہے، لیکن آخر وہ غلط نکلے۔ لیٹ 1800 میں لینگویج ایجپشنز کو جرمن اسکالرز کے ذریعے ریوائیو کیا گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی 2000 سال پہلے موجود تھی۔ اس اسٹڈی کو ایجپٹولوجی بھی کہتی ہیں۔ جب جرمنی جا کر ڈیفرنٹ آرکیٹیکٹس، کنسٹرکشن اور منسٹرز کے ناموں کو دیکھا گیا تو ان میں سے ایک نام حمان کا بھی تھا۔ اس نام کو 1900s میں ڈسکور کیا گیا اور اس کا اسٹیچو آسٹریا میں بھی ہے۔ یہاں لکھا گیا تھا کہ حمان فرعون کے انڈر کام کرتا تھا اور وہ کنسٹرکشنز ڈپارٹمنٹ کا انچارج تھا، بالکل جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا تھا۔ سیکرٹ نمبر 1، سورہ یاسین۔ قرآن کی اس سورہ میں چاند سے متعلق ایک راز چھپا ہے۔ اس سورہ میں فرمایا ہے جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ جیسا ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ جان کر حیران ہو جاؤ گے، یہ ہے چاند کے اوربٹ کی تصویر جسے مون انیلاما کہتے ہیں۔ اس فوٹو میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح چاند ڈیفرنٹ مداروں میں اوربٹ کرتا ہے۔ ان فیزز کو کمبائن کر کے اس فوٹو میں دکھایا گیا ہے۔ یہ بالکل کھجور کی پرانی شاخ کی طرح نظر آ رہا ہے جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ سیکرٹ نمبر 2، آپ جب پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو آپ کو تو یہی لگتا ہے یہ بڑی مضبوطی کے ساتھ ایک جگہ کھڑے ہیں، لیکن قرآن میں اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ پہاڑ ہر وقت حرکت کرتے رہتے ہیں، اور تو پہاڑوں کو دیکھے گا تو انہیں جمع ہوا خیال کرے گا، وہ بادل کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ اس اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط کیا ہے، بے شک وہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ حال ہی میں ایک ریسرچ کی گئی تھی جس سے پتا چلا کہ پہاڑ اصل میں ہر وقت موو کرتے رہتے ہیں۔ سیکرٹ نمبر 3، یہ جو شراب آپ دیکھ رہے ہو اس کا نام اوزو ہے، جو کہ گریس میں کافی زیادہ پی جاتی ہے۔ اس شراب میں اگر آپ کرسٹل کلیئر پانی ایڈ کریں گے تو یہ دودھ کی طرح سفید ہو جائے گی۔ اس ایفیکٹ کو اوزو ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب اس ڈرنک میں پانی ایڈ کیا جاتا ہے تو الکوہل اور پانی کے درمیان ایک امرجن بنتا ہے جس کی وجہ سے یہ دودھ کی طرح ایک دم سفید ہو جاتی ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ قرآن میں اسی طرح کی سفید شراب کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ خالص شراب کے جام کے ان پر طور ہوں گے، سفید رنگ کی شراب ہوگی، پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی۔ سیکرٹ نمبر 4، سورہ نمل۔ قرآن کی اس سورہ میں بتایا گیا ہے کہ چونٹیاں آپس میں باتیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کے وعدے پر آئے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلمان اور ان کے لشکر بے خبری سے تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام ان چونٹیوں کے پاس سے گزرے تو وہ آپس میں باتیں کرنے لگی۔ اسی وجہ سے جاہل لوگ اس آیت کا مذاق اڑاتے کہ آخر چونٹیاں آپس میں کیسے بات کر سکتی ہیں، لیکن اب سائنس نے فائنلی ڈسکور کر لیا ہے کہ چونٹیاں نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتی ہیں بلکہ انسانوں کی طرح چونٹیوں کو دفن بھی کرتی ہیں۔ ان میں سپروائزر، مینیجر اور ورکرز کی پوسٹ بھی ہوتی ہیں۔ یہ ہے قرآن پاک کے کچھ ایسے راز جس کو 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری ہوئی کتاب میں بتا دیا گیا، لیکن سائنس ان کی آج تحقیق کر رہی ہے۔ اگر قرآن پاک کے مزید سیکرٹس پہ ہم اور ویڈیو بنائیں تو کائنڈلی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔